بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایات سے ماہ مبارک رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ کافی سارا گزر گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور قرآن پاک کے جو تلاوت کی، پھر رات کو قرآن پاک کو تراویح میں سنا۔ رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے بڑی افضلیت رکھتا ہے کہ ایک تو اس میں اللہ کی کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی نیکیوں کے مواقع فراہم کیے ہیں جو انسان کی بخشش کا ذریعہ ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے ان قیمتی اوقات سے اور لمحات سے فائدہ اٹھائے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی مدد، اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کے قرب میں اس ماہ مبارکہ کے اوقات کو گزارنا چاہیے۔ بڑا سست ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کی قسمت میں، زندگی میں، تقدیر میں اللہ نے اس رمضان کو لکھا اور اس نے اس مہینے کو پایا، اور اس نے اس کی بے قدری کر کے اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو برباد کر لیا۔ رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اور پھر رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس لیے یہ جو مغفرت کا عشرہ شروع ہے اور اس کے 5-7 دن گزر گئے ہیں، اور اس کے پہلا اور دوسرے عشرے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری نیکیوں کے مواقع فراہم کیے، ان میں سے ایک بہت بڑا اللہ کے انتہائی قرب کا موقع وہ اعتکاف کا کرنا ہے۔ 20 رمضان مبارک کا روزہ گزرنے کے بعد 21ویں شب کا جب آغاز ہوتا ہے تو سنت مؤکدہ یہ ہے کہ مسجد میں لوگ اعتکاف کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو انہوں نے بیان کی ہے وہ واجب ہے، اور واجب اعتکاف وہ ہے کہ کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا، یا اللہ نے فلاں چیز مجھے عنایت کر دی، یا میں نے امتحان دیا تو اس میں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، یا کسی پہ قرض تھا اور اس نے کہا کہ اگر اللہ قرض اتر گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، 4 دن کا اعتکاف کروں گا، 5 دن کا اعتکاف کروں گا، 7 دن، جتنا بھی وہ مان لیتا ہے اتنا اعتکاف اس کو پورا کرنا اس شخص کے لیے واجب ہے۔ اور جو دوسرا اعتکاف ہے وہ ہے تھوڑی دیر کا مستحب اعتکاف، جسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ جتنی دیر مسجد میں ہے وہ اتنی دیر وہاں ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو مسجد میں ٹھہرنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا، اللہ کے ذکر کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ دوسرا اعتکاف ہے جو انسان کرتا ہے۔ اس کو معمول میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اس کو آتے ہی، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی نفل اعتکاف کی نیت کر لے، تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک مسجد میں ٹھہرنے کا اور دوسرا نفلی اعتکاف کا۔ اور تیسرا اعتکاف وہ ہے جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، ہر سال آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ اس کی مقدار میں کمی یا زیادتی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں 3 دنوں کا اعتکاف کر لے، آخری 3 ایام کا اور 3 راتوں کا، یا آدمی 5 دن کا اعتکاف کر لے، اس کو بھی اگرچہ اجر اور ثواب ملے گا، لیکن اصل اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟
ایک تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی جہاں کھانا پینا بیوی بچے سب چھوڑ دیتا ہے روزے کی حالت میں، وہاں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہ تنہا بیٹھ کے اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے۔ بہت اچھا شعر لکھا ہے حضرت نے، لکھا ہے جی ڈھونڈتا ہے پھر فرصت کے دن رات، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے دن رات، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا قرب جو ہے وہ انسان ظاہر کرتا ہے۔ تنہائی میں اعتکاف کے حالت میں جب وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا مسجد کے اندر ٹھہرنا بھی جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ تمام دنیا سے کٹ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے تلاوت ہے، ذکر ہے۔ اور اعتکاف کرنے کا اصل مقصد شب قدر کی رات کو عبادت کا کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک الگ بیان آ جائے گا مکمل۔ اس لیے یہ جو اعتکاف کرنے والا ہے یہ کوشش کرے کہ جو لیلۃ القدر کی تلاش ہے اس کو جاری رکھے، اور خاص کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ وہ جو طاق راتیں ہیں رمضان کے آخری عشرے کی 21ویں رات ہے، پھر 23ویں رات ہے، پھر 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے اور 29ویں رات ہے، ان میں خاص طور پر جاگے۔ ہمارے ہاں اعتکاف میں جو بڑی سستی ہوتی ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں زیادہ تر وقت ان کا سونے میں گزر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوتاہی اور سستی ہوتی ہے کہ اگر 2-4 آدمی اعتکاف بیٹھتے ہیں تو وہ الگ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیاوی باتیں، دنیاوی گپیں ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں جس مقصد کے لیے، جس ضرورت کے تحت میں یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے جتنے دوست بھی اعتکاف کریں اس رمضان کے آخری عشرے میں، ایک تو SOPs کا مسئلہ جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اس کو خیال میں رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ حالت اعتکاف میں گپیں، سستی، بات چیت، اس سے جتنا احتراز ہو سکے کرنا چاہیے۔ اب عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ 2-4 کام ضرور کرے، راتوں کو جاگنا، پھر اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے، شب قدر کو قیام کرنا ہے، اس کی تلاش اور جستجو میں آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح اچھی کتابیں، اچھا مطالعہ، اچھی نماز سیکھ لے۔ نماز کے مسائل ہیں اور کتنی چیزیں جو ہم سیکھ کے نہیں کرتے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم 10 سال 20 سال عمل کو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس عمل میں نہ برکت آتی ہے نہ زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل ہمارے اخلاص سے خالی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو شامل حال ہو جاتی ہے وہ اعمال کے اندر سستی ہے اور اعمال کا احساس نہ ہونا ہے۔ اس لیے جتنے دوست اعتکاف کر رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں جتنا وقت گزرتا ہے اللہ کی عبادت میں، اس کے قرب کے لیے، اس کے ذکر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنا وقت گزاریں تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر اور ثواب عنایت فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔